فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ میں نے فصل سے باہر جھانکنے میں جس قدر احتیاط برتی تھی اتنی احتیاط سے پیچھے کھسکایا۔ ذرا سی جلد بازی ان لوگوں کی توجہ مبذول کرا سکتی تھی۔ میرا انداز دیکھ کر ہی ظاہر سمجھ گیا کہ کوئی غیر معمولی بات ہے۔ کیا بات ہے جناب؟ اس نے سرگوشی میں مجھ سے پوچھا۔ کیا باہر کسی قسم کا خطرہ ہے؟ وہی ہوا جس کا خطرہ تھا، میں نے کہا۔ باہر 3 مسلح افراد ہماری طاق میں گھوم رہے ہیں۔ اب کیا ہوگا جناب؟ ظاہر نے کہا۔ اس کے لہجے میں پریشانی تھی۔ ہمیں راستہ تبدیل کرنا پڑے گا، میں نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ اب ہم جنگل میں سفر کریں گے۔ ظاہر کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ یہ بہت خطرناک حرکت ہوگی جناب، اس نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ وہ بہت گنجان جنگل ہے، معلوم نہیں اندر کیسی صورتحال سے گزرنا پڑے۔ ظاہر ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ جنگل واقعی بہت گنجان تھا۔ درختوں کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن اس کے اندر گھسنے کے بعد ہم پوری طرح محفوظ ہو جاتے۔ مجبوری ہے ظاہر، ہمیں یہی کرنا پڑے گا۔ ظاہر نے بائیں جانب نگاہ دوڑائی۔ کیا ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس طرف نکل جائیں؟ نہیں ظاہر، میں نے سختی سے کہا۔ جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا ہی کرو۔ میں دائیں جانب سے باہر نکل کر جنگل کی طرف بڑھا۔ یہاں بھی باہر نکلنے سے قبل میں نے اطمینان کر لیا تھا کہ وہاں کوئی موجود نہیں ہے۔ ظاہر میرے عقب میں تھا۔ گھنے جنگل کے قریب پہنچ کر پہلے ظاہر نے اور پھر میں نے اندر داخل ہونے میں دیر نہیں لگائی۔ اب ہم کسی قدر محفوظ ہو گئے تھے۔ اندر کی دنیا بہت مختلف تھی۔ ابتدا میں تو اندھیرا کچھ کم تھا، مگر آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اندھیرے میں اضافہ ہو رہا تھا۔ آگے بڑھنا بجائے خود ایک دشوار مرحلہ تھا۔ قدم قدم پر رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ سر اٹھا کر دیکھنے کے باوجود آسمان کا بہت تھوڑا سا حصہ نظر آ رہا تھا۔ ہم زیادہ آگے نہیں جا پائے تھے کہ میں نے باتوں کی آوازیں سنی۔ ظاہر سے رکنے کا کہہ کر میں بھی رک گیا۔ جن لوگوں کے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی وہ مقامی کاشتکار بھی ہو سکتے تھے اور اولیو ہاورڈ کے آدمی بھی۔ آوازیں اسی جانب سے آ رہی تھی جہاں سے ہم جنگل کے اندر داخل ہوئے تھے۔ اگر ہم ان کی گفتگو سننے میں کامیاب ہو جاتے تو شاید ہمیں اندازہ ہو جاتا کہ وہ کون ہیں۔ اسی لیے میں ہمتن گوش تھا، لیکن قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ عین اسی وقت جب کہ ان لوگوں کی باتوں کے الفاظ سمجھ میں آنا شروع ہوئے تھے، ظاہر بری طرح چیخ پڑا۔ معلوم نہیں اس پر کیا افتاد پڑی تھی۔ اس کے اس طرح چیخنے پر میں بھی اچھل پڑا، لیکن اگلے ہی لمحے مجھے خود کو زمین پر گرا دینا پڑا، اس لیے کہ ظاہر کی چیخ کے فوراً بعد ایک فائر ہوا تھا۔ ایک فائر تو غالباً اضطراری طور پر کیا گیا تھا، اس لیے کہ وہ گولی ہماری طرف نہیں آئی تھی، لیکن اس کے بعد طویل برسٹ مارا گیا۔ اس بار سمت کا تعین کرنے کے بعد فائرنگ کی گئی تھی۔ متعدد گولیاں ہمارے اوپر سے بھی گزری اور اس کے بعد تو قیامت ہی آ گئی۔ لگاتار فائرنگ شروع ہو گئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ لوگ سارا میگزین پھونک دینے پر تل گئے ہیں۔ پھر اچانک ہی فائرنگ کا سلسلہ تھم گیا اور بہت سے لوگوں کے باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگی۔ غصے کے مارے میرا برا حال تھا۔ اس بات میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ ان لوگوں نے ظاہر کی چیخ سننے کے بعد ہی فائرنگ شروع کی تھی۔ انہوں نے سم تک کا تعین کر لیا تھا اور اب یہاں ہماری موجودگی کا راز افشا ہو چکا تھا۔ تم پر کون سی قیامت ٹوٹ پڑی تھی؟ میں نے دانت پیس کر ظاہر سے کہا۔ وہ مجھے شہد کی مکھی نے کاٹ لیا تھا، ظاہر نے ہکلاتے ہوئے بتایا، اور میرا خون کھول کر رہ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ اسے ہرگز کسی شہد کی مکھی نے نہیں کاٹا ہوگا۔ وہاں شہد کی مکھیاں برائے نام تھی۔ ظاہر چونکہ نفسیاتی طور پر مکھیوں سے خوفزدہ تھا، اس لیے اسے یقیناً وہم ہوا ہوگا۔ مجھے اس پر غصہ تو بہت آ رہا تھا، لیکن جو کچھ ہو چکا تھا اسے بدلا نہیں جا سکتا تھا۔ ہم نظروں میں تو آ ہی چکے تھے، اب تو بس یہ سوچنا تھا کہ اس مصیبت سے کیوں کر بچیں۔ ہمارا کام کئی گنا دشوار ہو چکا تھا۔ اگر ہم کسی کی نظروں میں آئے بغیر وادی سے گزر جاتے تو وہ لوگ یقینی طور پر دھوکہ کھا جاتے۔ اس بات کا تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ وادی سے کسی کی نظروں میں آئے بغیر بھی گزرا جا سکتا ہے، خصوصاً اس صورت میں کہ بہت سے لوگ خاص طور پر اسی کام پر مامور تھے۔ سوال یہ تھا کہ اب یہاں سے کیسے نکلیں۔ اس بات کی نشاندہی تو ہو چکی تھی کہ ہم جنگل کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کو کسی حد تک یہ اندازہ بھی ہو چکا ہوگا کہ ہم جنگل کے کتنے اندر ہیں۔ ظاہر کی چیخ کی آواز سے انہوں نے فاصلے کا کسی حد تک تعین تو ضرور ہی کر لیا ہوگا۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ ہم مسلح ہیں،
لہٰذا انہوں نے اسی مناسبت سے اپنے تحفظ کا بندوبست بھی کر رکھا ہوگا۔ ابھی میں اس شش پنج میں پھنسا ہوا تھا کہ کیا کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے کہ میرے نتنوں سے کسی چیز کے جلنے کی بو ٹکرائی۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا مگر وہاں چند فٹ سے آگے کچھ نظر آنا محال تھا۔ میں نے ظاہر سے استفسار کیا، تمہیں کچھ جلنے کی بو آ رہی ہے؟ میں بھی یہی دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا جناب، کوئی چیز جل رہی ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا جل رہا ہے۔ ظاہر کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی میں نے دھواں محسوس کیا اور اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اٹھو ظاہر، میں نے ہراساں ہو کر کہا، جس طرح بھی ہو یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو، ان لوگوں نے جنگل کو آگ لگا دی ہے۔ ظاہر نے اٹھنے اور پھر وہاں سے نکلنے کی کوشش شروع کرنے میں بڑی پھرتی کا مظاہرہ کیا۔ اسے بھی اندازہ تھا کہ یہ آگ کتنی تیزی سے پھیلے گی۔ جنگل کی آگ تو ضرب المثل کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہم دونوں ہر ممکن تیزی سے آگے بڑھنے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے مگر یہ آسان کام نہیں تھا۔ ہمارے پیر جاڑیوں میں الجھ رہے تھے، سروں اور چہروں سے درختوں کی شاخیں ٹکرا رہی تھی اور ہمیں ہر قدم آگے بڑھانے کے لیے اتنی شدید جدوجہد کرنا پڑ رہی تھی کہ ہمیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم آگے بڑھ ہی نہ پا رہے ہوں۔ میں نے ہر احتیاط بالائے طاق رکھ دی تھی اور جس طرح بھی ممکن ہو رہا تھا آگے بڑھنے کا راستہ بنا رہا تھا۔ عقب سے خوفناک آگ ہماری طرف بڑھ رہی تھی، آگ جو اپنی زد میں آئے ہوئے ہر شخص کو بلا امتیاز جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ معلوم نہیں ان لوگوں نے جان بوجھ کر جنگل کو آگ لگائی تھی یا یہ ان کی چلائی ہوئی گولیوں کا شاخسانہ تھا۔ بات کچھ بھی رہی ہو، ہماری تو جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ ہم اسی طرح ٹکراتے گرتے پڑتے آگے بڑھ رہے تھے کہ ایک اور مصیبت نازل ہو گئی۔ اندھیرے کے باعث میں ایک ایسی چٹان سے ٹکرا گیا تھا جس پر شہد کی مکھیوں کا چھتا لگا ہوا تھا۔ اپنا سکون برباد کیے جانے پر سینکڑوں شہد کی مکھیاں بیک وقت اڑی۔ ان سب کے بنبنانے کی آواز مل کر ایک زناٹا سا پیدا کر رہی تھی۔ وہ زناٹا مجھے دنیا کی سب سے زیادہ خوفناک آواز محسوس ہوا۔ لمحے بھر کو تو میں یہ بھی بھول گیا کہ ہم ایک ایسے جنگل میں پھنسے ہوئے ہیں جس میں آگ لگ چکی ہے اور ہمیں اس آگ سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ تیز رفتاری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ خود فراموشی کی یہ کیفیت مجھ پر ایک لمحے سے زیادہ قائم نہ رہ سکی۔ میں فوراً ہی حواس میں واپس آ گیا۔ ان بھڑکی ہوئی مکھیوں سے بچنے کی کوئی تدبیر نہیں تھی، لہٰذا آگے بڑھتے رہنا ہی صحیح قدم تھا۔ کہنے اور سننے کی حد تک تو یہ بات بہت آسان ہے، لیکن جس صورتحال کا ہمیں سامنا تھا اس میں اور خاص طور پر اس صورت میں کہ مکھیاں ہم پر حملہ ور بھی ہو گئی تھی، آگے بڑھنا عملاً ناممکن ہو کر رہ گیا تھا۔ مکھیاں ہمارے جسموں کے کھلے ہوئے حصوں سے چمٹ گئی تھی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ اس افتاد سے بچنے کے لیے بھی آگے بڑھتے رہنا لازمی ہے۔ ظاہر کی حالت بہت بری تھی۔ میں تو خیر کسی نہ کسی طرح برداشت کر رہا تھا، لیکن اس کی حلق سے کراہیں خارج ہو رہی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے میرے منہ اور ہاتھوں میں آگ لگا دی ہو۔ ظاہر ہے کہ ظاہر پر بھی یہی کیفیت رہی ہوگی۔ ستم یہ تھا کہ وہ چیخنے کے لیے منہ بھی نہیں کھول سکتا تھا۔ مکھیاں منہ میں گھسنے سے بھی دریغ نہیں کرتی۔ انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کے باوجود میں زیادہ دور نہ جا سکا اور زمین پر گر پڑا۔ ظاہر بھی میرے ساتھ ہی گرا تھا اور بری طرح لوٹیں لگا رہا تھا۔ مکھیوں کی صورت میں ہم پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ مکھیوں کے ڈنگ مارنے سے پیدا ہونے والی جلن کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ ہر اس مقام سے جہاں مکھی نے ڈنک مارا تھا جلن کی ایک لہر اٹھتی تھی اور کرنٹ کی طرح پورے جسم میں دوڑ جاتی تھی۔ گویا بیک وقت ہمیں سینکڑوں ٹھیسوں کے خلاف اپنی قوت برداشت کا مظاہرہ کرنا پڑ رہا تھا اور مکھیاں ہنوز ہمارا پیچھا چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ پھر وہ آگ جو چند لمحے قبل تک ہمیں اپنی سب سے زیادہ خوفناک دشمن دکھائی دے رہی تھی، ہماری نجات دہندہ ثابت ہوئی۔ ہم پر اس کی تپش اور دھواں بیک وقت حملہ آور ہوئے تھے۔ اس تپش اور دھواں کے باعث مکھیاں ہمیں چھوڑ کر فرار ہو گئیں۔ ہم سے انتقام لینے کے مقابلے میں انہیں اپنی جان بچانے کی زیادہ فکر تھی۔ ہر ذی روح کو ہوتی ہے۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ ہمارے جسموں میں زہر پھیل رہا ہے۔ شدید تکلیف تو بہرحال تھی ہی، لیکن اس وقت اگر ہم اپنی تکلیفوں کی فکر کرتے تو مسلم روسٹ ہو جاتے۔ آگ اپنی تمام تر وحشت ناکیوں سمیت ہماری طرف بڑھ رہی تھی۔ اٹھو ظاہر، میں نے ظاہر کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، بھاگو ورنہ ہم آگ کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ ظاہر کی حلق سے کراہیں اور سسکیاں نکل رہی تھی، لیکن اسے اتنا ہوش تھا کہ اپنی جان بچانے کی فکر کرتا۔ وہ جیسے تیسے اٹھ کھڑا ہوا اور ہم نے پھر وحشیانہ انداز میں آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ ہمارا سب سے بڑا ہتھیار وقت تھا۔ پھر تیز رفتاری کا مظاہرہ کر کے ہی ہم اپنی جانیں بچا سکتے تھے۔ ہمیں آگ سے زیادہ تیز رفتاری کا مظاہرہ کرنا تھا اور اولیو ہاورڈ کے ان کرائے کے آدمیوں کو مات دینی تھی جو شکاری کتوں کی طرح ہماری بو سونگتے پھر رہے تھے۔
کچھ عجب نہیں تھا کہ انہوں نے ہماری تلاش میں سرگرداں پارٹیوں اور ہیلی کاپٹر کو ہماری یہاں موجودگی سے باخبر کر دیا ہو۔ اب وہ ہمارے گرد کوئی جال بن سکتے تھے، ایک ایسا جال جس سے نکلنا ہمارے لیے محال ثابت ہوتا۔ انہیں ہمارے گرد گھیرا ڈالنے کے لیے وقت درکار تھا اور ہمیں اس جنگل سے نکلنے کے لیے وقت درکار تھا جو ہمارے لیے پناہ گاہ کے بجائے جہنم کا دہانہ بن کر رہ گیا تھا۔ مقابلہ تو وقت کا تھا، جو فریق بھی کم وقت میں زیادہ کام کر لیتا وہی اس مارکے سے سرخرو ہو کر نکل سکتا تھا۔ ہم پر جنون طاری تھا اور ہم ایک وحشت کے عالم میں جاڑیوں کو رونتے ان کے درمیان جگہ بناتے ہوئے آگے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ وہ جنون اور وحشت کا عالم کوئی غیر فطری چیز نہیں تھا۔ جان کے لالے پڑے ہوئے ہوں تو آدمی بڑے بڑے ناممکن کام کر گزرتا ہے۔ جان جو ہر شخص کی سب سے زیادہ عزیز شے ہوتی ہے۔ ہمارے عقب میں شعلوں کی خوفناک زبانیں لپک رہی تھی، ہمارے کانوں میں لکڑیاں چٹکنے کی روح فرساں آوازیں آ رہی تھی، لیکن وہ آوازیں ہمارے حواس باختگی کو ہوا دے کر ہمارے لیے بچت کا سامان فراہم کر رہی تھی۔ آگے بڑھنے اور تیز رفتاری سے اس عمل کو جاری رکھنے کے لیے ہمیں وحشت ہی تو درکار تھی جو ان آوازوں کو سن سن کر سوا ہوتی جا رہی تھی، اور اسی مناسبت سے دم بدم ہمارے آگے بڑھنے کی رفتار میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ یہ اندازہ کرنا دشوار ہے کہ اس وحشت کے عالم میں ہم نے کتنی دیر اپنا سفر جاری رکھا، لیکن پھر ایک ایسی آواز آئی جو ذرا دیر کے لیے ہمیں اپنے حواسوں میں واپس لے آئی۔ ہیلی کاپٹر کی گن گرج کے سامنے ہر آواز ماند پڑ گئی تھی۔ میں نے بوکھلا کر اوپر کی طرف دیکھا، محب پرندہ عین ہمارے سروں پر تھا۔ پائلٹ ہمیں دیکھ چکا تھا۔ اس کڑے وقت میں وہ اضافی مصیبت ہمارے لیے اعصاب شکن تھی۔ ابھی ہم جنگل کے کنارے تک بھی نہیں پہنچ پائے تھے کہ ہمیں دیکھ لیا گیا۔ اب اگر ہم صحیح سلامت باہر نکل جاتے تب بھی کوئی فائدہ نہ ہوتا، ہیلی کاپٹر ہرگز پیچھا نہ چھوڑتا، لیکن نہیں۔ صحیح سلامت باہر نکلنے میں یہ فائدہ تو بہرحال تھا کہ ہم زندہ جلنے سے بچ جاتے۔ زندہ جل جانے کا تو تصور بھی لرزہ خیز ہوتا ہے، کجا یہ کہ آدمی کو اپنی لرزہ خیز موت اپنے سر پر مسلط نظر آ رہی ہو۔ چنانچہ ہم نے ہیلی کاپٹر کو نظر انداز کر دیا۔ اب ہیلی کاپٹر ہمارے سروں پر پرواز کر رہا تھا۔ اس کے پنکھوں سے خارج ہونے والی طوفانی ہوا کے باعث شدید قسم کا زلزلہ سا آ گیا تھا۔ اس زلزلے کے باعث بعض اوقات ہمیں آسانی ہوتی اور بعض اوقات آگے بڑھنا دشوار تر ہو جاتا۔ آسانی اس صورت میں ہوتی تھی جب ہوا سے کسی درخت کے سرنگوں ہونے کی وجہ سے ہمیں راستہ مل جاتا تھا، اور زحمت اس وقت ہوتی تھی جب اسی عمل سے کوئی درخت ہماری راہ میں زیادہ شدت سے مزاحم ہو جاتا تھا۔ ہم پہلے جیسی لگن سے جاڑیوں کو رونتے کچلتے اور ان کے درمیان راستہ بناتے آگے بڑھتے رہے۔ جنگل کے کنارے پر پہنچے تو ہمیں عقب سے واضح طور پر آگ کی تپش محسوس ہونے لگی تھی۔ بس چند لمحوں کا کھیل باقی رہ گیا تھا۔ ہم نے بہت معمولی سے فرق سے موت کو شکست دی تھی۔ اس بات میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ ہم نے بے پناہ جدوجہد کی تھی، لیکن اگر قدرت کی مدد شامل حال نہ رہی ہوتی تو ہم اتنا بڑا مارکا سر نہیں کر سکتے تھے۔ جنگل سے باہر نکلنے کے بعد بھی ہم سکون کا سانس نہیں لے سکے۔ وجہ ظاہر ہے ہیلی کاپٹر تھا جو ہمارے سروں پر چنگاڑ رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر سے جنگل پر کوئی آتش گیر مادہ پھینکا گیا تھا جس کی وجہ سے آگ مزید بھڑک اٹھی تھی۔ اب وہ ہمیں جان سے مار دینے کے در پہ ہو گئے تھے۔ کچھ دیر ہیلی کاپٹر ہمارے ارد گرد قدرے بلندی پر منڈلاتا رہا، پھر پائلٹ اسے نیچے لے آیا۔ پائلٹ کے برابر والی نشست پر ایک اور شخص بھی بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ مجھے اپنی آنکھیں کھولے رکھنے میں دقت محسوس ہو رہی تھی، اس لیے کہ مکھیوں کے کاٹنے سے میرے ہاتھ اور چہرے پر ورم آ گیا تھا۔ ظاہر کا حال بھی یہی تھا، اسے ظاہر کی حیثیت سے شناخت کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ میں نے ہیلی کاپٹر کی طرف سے توجہ ہٹا کر ارد گرد کا جائزہ لیا۔ ہم ایک پگڈنڈی پر کھڑے تھے جس سے کچھ آگے ایک 10 فٹ چوڑی نہر گزر رہی تھی۔ مقامی باشندوں نے یہ نہر دریا سے نکالی ہوگی اور اس سے وہ اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہوں گے۔ نہر کے دوسری طرف ایک فصل لہلہاتی نظر آ رہی تھی جس کے اختتام پر پھر جھاڑ جھنکار تھے۔ میں مارے تکلیف کے مرا جا رہا ہوں جناب۔ دفعتاً میں نے ظاہر کی آواز سنی، وہ زمین پر پڑا کرا رہا تھا۔ اس کی آواز میں بلا کا کرب تھا۔ حوصلہ رکھو ظاہر، میں نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس سے زیادہ یا اس کے علاوہ میں اور کیا کہہ سکتا تھا؟ میرے جسم میں آگ لگی ہوئی ہے۔ ہائے، ظاہر بلبلایا، یہ آگ کیسے ٹھنڈی ہوگی؟ میں نے ایک طویل سانس لی۔ میں اسے کیا بتاتا اور کیسے بتاتا کہ آگ تو میرے جسم میں بھی بھری ہوئی ہے۔ مکھیوں کے ڈنک لگنے سے جو تکلیف پیدا ہوئی تھی وہ رفتہ رفتہ ہی ختم ہو سکتی تھی۔ ہمارے پاس کوئی دوا بھی نہیں تھی۔ اگر کوئی مرہم ہوتا تو ہم اپنے زخموں پر لگا لیتے، لیکن وقت سب سے بڑا مرہم ہے، ہر زخم کا مداوا بن جاتا ہے۔ وقت کا مرہم کسے میسر نہیں ہوتا۔
ہر ایک کے پاس اس کی فراوانی ہوتی ہے، لیکن نہیں، ہمارے پاس تو یہ مرہم بھی نہیں تھا۔ بے سر و سامانی، افراتفری اور بھاگ دوڑ کا 5واں دن چل رہا تھا۔ یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے ہم اس دنیا میں بھاگ دوڑ کرنے ہی آئے تھے اور اسی عالم میں دنیا سے رخصت بھی ہو جائیں گے۔ یہ 5 روز مجھے اپنی پوری زندگی پر محیط محسوس ہونے لگے تھے۔ برائے نام غذا، ضرورت سے بہت کم پانی، اور پھر دن رات کی مشقت نے ہمیں بری طرح توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ پہاڑی علاقے کا 1 میل کا سفر شہر کے 10 میل بلکہ میرے خیال کے مطابق 20 میل کے سفر کے برابر ہوتا ہے۔ اپنی شب و روز کی متواتر مشقت کے باوجود میں خود کو نقطۂ آغاز پر محسوس کر رہا تھا، بلکہ اب صورتحال زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ گویا ہماری جدوجہد کا کوئی مثبت نتیجہ برآمد ہونے کے بجائے منفی نتیجہ نکلا تھا۔ ہم معکوس سفر کر رہے تھے۔ میں نے نگاہ اٹھا کر ہیلی کاپٹر کو دیکھا جو ایک چکر لگا کر دوبارہ ہمارے نزدیک آ رہا تھا۔ اس کی بلندی کم سے کم ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے اس کے عزائم خطرناک محسوس ہوئے۔ بلندی اس قدر کم کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ پائلٹ اور اس کا ساتھی مجھے بالکل صاف نظر آنے لگے تھے۔ پھر یہ عقدہ بھی حل ہو گیا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے پائلٹ کے ساتھی نے بندوق نکال کر فائر کر دیا۔ گولی ظاہر کے قریب زمین میں پیوست ہوئی تھی اور ظاہر اچھل کر بیٹھ گیا تھا، لیکن میری توجہ کا مرکز ظاہر نہیں ہیلی کاپٹر تھا۔ بھاگیے جناب، ظاہر نے دوڑنے کی کوشش میں لڑکھڑاتے ہوئے کہا، ورنہ وہ ہمیں مار دیں گے۔ غصے کی ایک شدید لہر نے میرے پورے وجود کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ ہیلی کاپٹر سے کی جانے والی جسارت میرے نزدیک ناقابل معافی تھی۔ اس جسارت کا جواب دیا جانا ضروری تھا، ورنہ ان کے حوصلے بڑھ جاتے۔ ظاہر کی بات کا جواب دیے بغیر میں نے اپنے کاندھے سے لٹکی بندوق اتار لی۔ آپ کہاں رہ گئے جناب؟ جلدی کیجیے، ظاہر نے پلٹ کر کہا۔ شاید اس کے اوسان اس قدر خطا ہو گئے تھے کہ وہ مجھے دیکھنے کے باوجود میرے عزائم کا اندازہ نہیں کر پا رہا تھا۔ سب سے پہلے اس مردود کو سبق دینا ضروری ہے، میں نے دانت پیچ کر کہا، مگر آواز اتنی بلند نہیں تھی کہ ظاہر اسے سن سکتا۔ پائلٹ کا ساتھی دوبارہ ظاہر کا نشانہ لے رہا تھا۔ اس کی توجہ میری طرف نہیں تھی، اس لیے میں آسانی سے اسے نشانہ بنا سکتا تھا، لیکن میں نے پائلٹ کو نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ انتہائی چالاک اور عیار قسم کا انسان تھا۔ اس نے یقیناً مجھے کاندھے سے بندوق اتارتے دیکھ لیا تھا، اسی لیے وہ بڑی تیزی سے ہیلی کاپٹر کو اوپر اٹھا لے گیا اور میں دانت پیس کر رہ گیا۔ میرے دل میں فائر کرنے کی حسرت ہی رہ گئی تھی۔ بلندی کے ساتھ ساتھ پائلٹ ہیلی کاپٹر کو ہم سے دور بھی لے جا رہا تھا۔ ظاہر نے یہ چیز محسوس کر لی تھی، اسی لیے اس کے اوسان کسی قدر بحال ہو گئے تھے۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا اور حیرت سے پلکیں جھپکائیں۔ آپ اس پر فائر کرنے جا رہے تھے جناب؟ ہمارے حق میں یہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتا تھا۔ اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہوتی کہ ہم خود ان کے لیے کھلا ہدف بنا دیتے، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ میری نظریں ہیلی کاپٹر پر مرکوز تھی جو اب فائرنگ کی رینج سے باہر تھا۔ جب ظاہر نے یہ دیکھا کہ ہیلی کاپٹر دور چلا گیا ہے تو وہ دوبارہ زمین پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر آرام کر لیں جناب، اس نے کہا۔ اس کے لہجے میں فریاد تھی۔ ہرگز نہیں، میں نے سختی سے جواب دیا۔ نہر عبور کر کے ہمیں سامنے والے کھیت میں داخل ہونا ہے۔ میرے لہجے کی سختی محسوس کر کے ظاہر اٹھ کھڑا ہوا اور ہم اس نہر میں اتر گئے، جسے پانی کے بجائے نالا کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ پانی زیادہ گہرا نہیں تھا اور بے حد ٹھنڈا تھا۔ آگ کے طوفان سے گزر کر آنے کے بعد وہ ٹھنڈک ہمیں نعمت ہی معلوم ہو رہی تھی۔ پانی نے جہاں ہمیں تازگی کا احساس دیا، وہیں ہمارے لیے کچھ مسائل بھی پیدا کر دیے۔ ہماری انگلیوں کے بیشتر ناخن ٹوٹ گئے تھے، جن سے رسنے والے خون پر کھرونڈ کے ساتھ ساتھ گرد کی تہ بھی جم گئی تھی۔ یہ کھرونڈ اور جمی ہوئی گرد ہمیں کسی قدر تحفظ فراہم کیے ہوئے تھی، ورنہ ہم اپنے ہاتھوں کو اتنی آزادی سے استعمال نہ کر پاتے۔ لیکن پانی نے جمی ہوئی گرد اور کھرونڈ دونوں کو دھو ڈالا۔ اب ہمارے ٹوٹے ہوئے ناخنوں سے دوبارہ خون رسنے لگا تھا۔ نہر سے نکلنے کے بعد ہمارے لیے چلنا اور بھی دشوار ہو گیا۔ جوتے اور کپڑے تو گیلے ہو کر وزنی ہی ہو گئے تھے، مگر سوٹ کیس کا اضافی بوجھ میرے لیے مزید پریشانی کا باعث بن گیا تھا۔ ہمارے لیے تو پہلے ہی چلنا دو بر ہو رہا تھا کہ اب اس اضافی وزن کے ساتھ سفر جاری رکھنا مزید مشکل کا باعث ہو گیا تھا۔ ہم جیسے تیسے گھسٹتے ہوئے سامنے والے کھیت کی طرف بڑھنے لگے۔ ہیلی کاپٹر ہمارے عقب میں چلا گیا تھا۔ اس کی آواز سے اندازہ ہوتا تھا کہ ابھی وہ ہم سے کافی دور ہے۔ سامنے والا کھیت ہم سے زیادہ دور نہیں تھا اور اس کے گرد چوبی باڑ موجود تھی۔ ہم ہیلی کاپٹر کی جانب سے کسی حملے کا شکار ہوئے بغیر چوبی باڑ عبور کر کے کھیت میں داخل ہو گئے، جس میں فصل لہلہا رہی تھی۔ کھیت میں داخل ہونے سے قبل میں رک کر پلٹا۔ مقصد ہیلی کاپٹر پر نگاہ ڈالنا تھا۔ درمیانی فاصلے کے باوجود کاکپٹ میں بیٹھا ہوا پائلٹ اور اس کا ساتھی صاف نظر آ رہا تھا۔ پائلٹ کا ساتھی ماؤتھ پیس منہ سے لگائے
کچھ بول رہا تھا۔ وہ یقیناً ہمارے بارے میں رپورٹ دے رہا ہوگا اور مزید ہدایات طلب کر رہا ہوگا۔ میں نے بے پرواہی سے کاندھے جھٹکے اور کھیت میں داخل ہو گیا۔ ظاہر پہلے ہی کھیت میں جا چکا تھا اور اس نے کسی حد تک خود کو سنبھال لیا تھا۔ مکھیوں کے کانٹے کی سوجن موجود تھی، مگر اب تکلیف میں خاصی کمی واقع ہو گئی تھی۔ اس کھیت کو عبور کرنا اتنا مشکل نہیں ہوگا جناب، ظاہر نے کہا۔ ہاں، یہ فصل نہ تو زیادہ اونچی ہے اور نہ اتنی گھنی ہے کہ اس کے درمیان سے گزرنا زیادہ تکلیف کا باعث ہو۔ دفعتاً میں نے ہیلی کاپٹر کے نزدیک آنے کی آواز سنی۔ میں رک کر پلٹا۔ ہیلی کاپٹر بہت نیچی پرواز کرتا ہوا اور بہت تیز رفتاری سے ہماری سمت آ رہا تھا۔ سنبھلو ظاہر، میں نے چیخ کر کہا اور خود کو فصل میں گرا دیا۔ ہیلی کاپٹر ہم سے کچھ فاصلے سے گزرا تھا اور میں نے اپنے عقب میں اسے کوئی چمکیلی چیز گراتے ہوئے دیکھا تھا۔ کچھ دور جا کر ہیلی کاپٹر پھر فضا میں بلند ہو گیا۔